السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت سنائی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن اپنا الزام ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پروسیکیوشن یعنی ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے ان کے آفس کو جو کاپی بھیجی گئی تھی سائفر کی، وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور ان کی اس کوشش نے واسطہ یا بالواسطہ طور پہ بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور ملک دشمن قوتوں کو فائدہ دیا ہے۔ الزام میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جو پاکستان کا سائفر سسٹم ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے، اور جو پاکستانی مشنز ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں ان کے پیغام رسانی کا جو میکینزم ہے اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کے بعد 10 سال قید بامشقت ہے، جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی سزائے موت کی۔ 18 گواہان ہیں جن پہ جرح کی گئی ہے۔ اس ساری سماعت کے دوران بہت سے واقعات ایسے ہوئے، کہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی ان کی جانب سے عدالت میں کچھ اظہار ناراضی بھی کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس سارے معاملے کے دوران جو ان کے وکلاء ہیں وہ بھی پھر ایک موقع پہ عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالت انتظار بھی کرتی رہی، پھر جو ریاستی کونسل ہے وہ مقرر کی گئی، انہوں نے گواہان پہ جرح کی گئی۔ آج 342 کا جو بیان ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں 10 سال انہیں قید بامشقت کی دونوں ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ اس سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب پاکستان میں عام انتخابات میں 7 دن رہ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ان کا انتخابی نشان تھا بلہ نہیں تھا، آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کے اثرات انتخابات پہ کیا ہوں گے، پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوں گے، اور بالخصوص جو ملک کی سلامتی سے جڑے معاملات ہیں ان پر اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے۔ عرفان قادر صاحب آج کے مشیر بھی رہے وزیر اعظم کے، اٹارنی جنرل ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں، قانون سازی پہ بڑی گہری نظر ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 7 دن رہتے ہیں جنرل الیکشنز میں، یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اثرات کیا ہونے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، یہ قانونی پہلو ہیں، یہ کیس کتنا مضبوط ہے، فیصلہ کتنا مضبوط ہے، تو عرفان قادر صاحب سے ہم معلوم کریں گے۔ جہاں تک اس کا انتخابی اور سیاسی تاثر ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے یا ووٹر ہے وہ کوئی بددل ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، یا وہ ووٹ دینے سے انکار کر دے گا۔ اور اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے سیاسی کیسوں کی، بلکہ اس فیصلے کو جب میں سن رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا تھا۔ اس وقت بھی پراسیکیوٹر کی خواہش یہ تھی کہ میاں صاحب کو سزائے موت سنائی جائے، اور وہ جو قانون تھا اس وقت کا اس میں بھی یہ سزا بنتی تھی، لیکن وہ عمر قید کی سزا ہوئی۔ تو جو قانونی ماہرین تھے مجھے یاد ہے کہ اعجاز بٹالوی صاحب اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ جج نے جو پراسیکیوشن کی خواہش ہے وہ پوری نہ کر کے یہ کیس بہت کمزور کر دیا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے کیس بہت ہی کمزور ثابت ہوا، اور پھر بالآخر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ہمیں 2-4 دن سے کم از کم پراسیکیوشن کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا یہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اور کچھ چیزیں جو قانون دان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو جرح کا موقع ان کے وکلاء کو نہیں دیا گیا، یا حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے وکلاء کو ایک کمرے میں لے جا کے ڈرایا دھمکایا گیا، تو ایسی باتیں جو ہیں ظاہر بات ہے ہائی کورٹ میں فیور کریں گی اور اس فیصلے کے خلاف ہی جائیں گی، لیکن بہرحال یہ قانونی پہلو ہیں۔ لیکن ارشاد صاحب جو لکھا ہے فیصلے میں، جو سماعت کا احوال لکھا ہے اس میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک ایک دن وہ 3 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور ان کے وکلاء نہیں آئے، ان کے وکلاء پیش ہی نہیں ہوئے، پھر اسٹیٹ کونسل مقرر کی گئی۔ یہ ان کا موقف ہے، جو ان کا موقف ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو حامد خان صاحب کہتے ہیں، یہ سلمان صفدر کہتے ہیں کہ ہمارے وکیلوں کو روکا گیا اور سماعت کے دوران بھی کئی چیزیں ایسی ہوئی۔ یہ تو اب فیصلہ ظاہر ہے عدالت نے کرنا ہے،
یا جو قانونی ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں نا کہ کیا سچ ہے کیا درست نہیں ہے اور فیصلہ کتنا مضبوط ہے. جو میں تو کہہ رہا ہوں جو واقعاتی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی کیسوں کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئے اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ اس ملزمان کو ہوا ہے, ان سیاستدانوں کو ہوا ہے, اور نقصان ہمارے نظام عدل کو ہوا ہے, نظام انصاف کو ہوا ہے اور جوڈیشری کو ہوا ہے. لیکن ہم عرفان قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ عرفان صاحب یہ کتنا مضبوط کیس ہے اور آگے چل کے اس کا فائدہ کس کو زیادہ ہوگا ہائی کورٹ میں جب اپیل میں جائیں گے تو؟ جی میں نے یہ ساری گفتگو سنی ہے آپ کی جی اور آپ نے جو بھی اپنے ویوز دیے ہیں آپ نے جو اپنا تاثر اس کیس کے بارے میں قائم کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور بہت سا اور تاثر جو مجھے مختلف چینلز کے ذریعے آج کچھ اندازہ ہوا ہے اینکر پرسنز کی باتیں سن کے, کیونکہ مجھے صبح سے فون آ رہے تھے اس پہ میری رائے مانگی جا رہی تھی قانونی, تو اس سے قبل کہ میں اس رائے کی طرف جاؤں آپ نے چونکہ میرے امیڈیٹ امپریشنز پوچھے ہیں تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں اور میں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے جب یہ اپیل میں جائے گا تو میرا یہ امیڈیٹ امپریشن ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا فیصلہ. اچھا, سو یہ آپ کے امیڈیٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا میں نے یہ جواب دے دیا آپ کو کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں اپیل میں سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اور اب آپ اگر مزید مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے. نہیں عرفان صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں ہم سمجھیں کہ پروسیکیوشن کے حق میں یہ فیصلہ اتنا مضبوط نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ نہ صرف کہ انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. اور اس چیز کو اگر سامنے رکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. ٹھیک, فیصلہ سنا دیا گیا ہے لیکن میں صبح سے انتظار میں ہوں. مجھے بہت سے چینل سے فون آ رہے تھے کہ آپ اپنی قانونی نقطۂ نظر پیش کریں. میں نے کہا جی میں کیسے قانونی نقطۂ نظر پیش کروں, میں نے تو ابھی فیصلہ دیکھا نہیں ہے, تو میں تب تک قانونی نقطۂ نظر پیش نہیں جب تک کہ میں فیصلہ دیکھ نہ لوں. اور میں نے چونکہ ابھی تک نہیں دیکھا اور یہ جو اس میں ابھی تک دیر لگ رہی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آبویسلی یہ لمحہ فکریہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ الیکشنز جو آنے والے ہیں, جیسے ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا ٹائمنگ آپ دیکھیے, پھر اس طرح کے ماضی کے فیصلے دیکھیے کہ ان کا کیا بنا. ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کے بعد ان کی جو پارٹی تھی نہ صرف کہ وہ قائم رہی بلکہ وہ زیادہ مقبول ہوئی اور ان کو کئی دفعہ حکومتیں جو ہے ملی اور حکومت میں وہ آئے. میاں نواز شریف کا بھی ذکر کیا ارشاد عارف صاحب نے, بالکل درست ذکر کیا. ان پہ ہائی جیکنگ کیس بنا تھا, ایونچولی وہ اس سے ایکوٹ بھی ہو گئے اور پھر پناما کیس سے بھی ایکوٹ ہو گئے اور پناما کیس کا جو تاحیات نااہلی ہے اس سے بھی وہ اب بری الذمہ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا وہ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں, 4تھی دفعہ وہ اب بننے کی کہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ 4تھی دفعہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو ایک ٹینٹڈ ہسٹری ہے پاکستان میں جوڈیشل ڈیسیژنز کی, اس وقت میں اس چیز میں نہیں جا رہا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن جب بھی اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سمپتی جو ہے اس کے جو سپورٹرز ہیں اس کی سمپتی مزید اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بڑھ جاتی ہے. اور پی ٹی آئی میں اگر کچھ لوگ جو تھے وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے کہ وہ خاص پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں, اب غالباً وہ زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اور اس کا اپیرنٹلی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو لگ رہا ہے جیسے فائدہ ہوگا, جبکہ دوسری سائڈ ڈیفینیٹلی وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے اور انہوں نے اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں, مجھے صرف ایک منٹ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بالکل یہ بات کریں گے کہ انہوں نے ایک سائفر کی سیکریسی کو لیک کیا اور یہ ساری باتیں آئیں گی, لیکن اس ساری چیز کے باوجود اس کا فیصلہ چونکہ عوام نے کرنا ہے 8 تاریخ کو اگر ووٹ بینک جو ہے اس کا سوئنگ جاتا ہے, جس طرف بھی اس کا سوئنگ جائے گا, جس طرف بھی ووٹرز جائیں گے, حتمی فیصلہ وہ ہوگا اس فیصلے کے بارے میں اور وہ عوام کا فیصلہ ہوگا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ
we have to keep our fingers crossed. आपने कहा कि ये फैसला जब एपलेट कोर्ट में जाएगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, अभी आप शॉर्ट ऑर्डर की बेस पे ये बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी वजूहात अब नजर आ रही हैं। उनके वकीला जब केस तैयार करेंगे तो उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और ये सारे पॉइंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो मुझे याद है माजी में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती थी जहाँ पे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के किसी स्टॉलवर्ट के खिलाफ फैसला आना होता था या कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होती थी तो बहुत सारे लोग इस राय के थे कि इसको तब तक रोक दिया जाए जब तक इलेक्शंस ना हो जाएं। इस दफा इलेक्शंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया और ये वही सूरत हाल बनी है जैसे मियां नवाज शरीफ के मामले में 2018 में उनके खिलाफ उन्होंने उनके खिलाफ फैसला उस वक्त आया था जब इलेक्शंस होने वाले थे। इसी तरह जब इलेक्शंस होने वाले थे 2013 के तो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फैसला आ गया, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कोशिश की फैसला देने की। ये और बात है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह पसपा हुई थी और उस पसपाई में कुछ थोड़ा सा रोल मेरा भी था। बहरकैफ ये अदालतें जो है पाकिस्तान की, उनके फैसले जो हैं वो किस हद तक आने वाले दिनों में माने जाएंगे सियासी उफक पे, ये तब ही माने जाएंगे जबकि अदालतों का जो अपना एक साख है वो हम जब तक बहाल नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा ओपिनियन अदालतों के बारे में डिवाइडेड रहेगा, जब तक कि पार्लियामान में कंसेंसस नहीं होगा इन तमाम मामलात पे, जिससे कि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं उनकी तश्कील नौ सबकी मर्जी से नहीं होगी और ये जो जजेस हैं ये भी इनका कॉन्डक्ट उस पाए तक नहीं पहुंचेगा जिसकी कि हम तवक्को रखते हैं। तो कभी एक धड़ा इसको नहीं मानेगा, कभी दूसरा धड़ा इसको नहीं मानेगा। जब तक कि सियासी हमांगी नहीं होगी, पार्लियामान में एक कंसेंसस नहीं होगा और पार्लियामान में इस बात पे जब तक कंसेंसस नहीं होगा कि हमने सिविलियन सुप्रीमेसी को पाकिस्तान में कायम करना है, तब तक जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो इलेक्टेड लोगों की अखाड़ पछाड़ करते रहेंगे और फिर इलेक्शंस में लोग जो हैं वो किस तरफ जाते हैं वो फिर आपके सामने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा जब वोटिंग होती है तो उससे पहले जो अंदाजे लगाए जाते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। अच्छा इरफान खान साहब, ये तो एक सियासी पहलू है, बिल्कुल आप दोस्त फरमा रहे हैं कि सियासी फैसले मुख्तलिफ होते हैं। अब इसके कानूनी, एक माहिर कानून के तौर पर कानूनी पहलू हैं। 3 बड़े इल्ज़ामात आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से। नंबर 1, एक खुफिया दस्तावेज़ को आम किया गया, पब्लिक किया गया, जिसका अख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं था और सुहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे उस वक्त के, उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि अगर आप इसको पब्लिक करेंगे, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी साइफ़र को पब्लिक किया गया हो और तो उसके नतीजे में एक तो ये सीक्रेट एक्ट जो है ये लगेगा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने वो साइफ़र की कापी गुम कर दी, ये दूसरा इल्ज़ाम है। और नंबर 3 जो बात है वो ये है कि जितने भी गवाहान थे उन्होंने इस बात को जो है इस बात की गवाही दी कि उसको पोलिटिसाइज़ किया गया और सियासी फ़ायदे के लिए एक सफारती दस्तावेज़ को इस्तेमाल किया गया और कौमी मफाद का लिहाज नहीं रखा गया। तो इस नुक्ता नज़र से तो फिर ये एक काबिल ताज़ीर जुर्म बनता है, एक सज़ा बनती है। हाँ, ये जो साइफर था इसको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और इसको जब लहराया गया तो कोशिश ये की गई कि अदम एतमाद का जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है, उस पर वोटिंग रोक दी जाए। उस पर वोटिंग रोकना जो है वो आइन को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ है और वो वोटिंग रोकी गई और फिर वोटिंग रोक के असेंबली जो है उसको तहलील कर दिया गया, पार्लियामान को ख़त्म कर दिया गया, असेंबली को ख़त्म कर दिया गया और ये भी आइन से उखाड़ पिछाड़ के मुतरादिफ था। बहरकैफ हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे तो कोई केस नहीं बनाया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड है। एक जज साहब थे, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड है और तमाम जजेस ने कहा था कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम है। तो इस पे तो कोई केस हाई ट्रीजन एक्ट के नीचे कोई नहीं बनाया गया,
تو جب آپ اس طرف نہیں گئے اور آپ نے خود ہی یہ والا راستہ جو ہے، جو کہ بڑی بات تھی، جو کہ ایک بڑا کھلواڑ تھا آئین کے ساتھ، اس کو اگر آپ نے جانے دیا تو پھر جو سائفر ہے اس سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے نا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں باہر کے ملکوں سے، ان کو خراب کیا گیا، نیشنل سیکورٹی کو ڈیمیج کیا گیا. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ obviously وہ اتنے بڑا میگنیچیوڈ کی نہیں ہے جتنے بڑے میگنیچیوڈ کی چیزیں آپ آلریڈی چھوڑ چکے ہیں. اچھا. اور اس پہ ابھی چونکہ فیصلہ آنا ہے اور مجھے وہ بھی دیکھنا ہے، تو میں ذرا وہ بھی دیکھ لوں. جب میں وہ دیکھ لوں گا تو اس پہ بھی میں کامنٹ کروں گا. لیکن امیڈیٹ امپریشنز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا جب یہ معاملہ اپیل میں جائے گا. صحیح ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گواہان کو جرح کی گئی ہے وہ اسٹیٹ کونسل کی جانب سے نہیں کی گئی، اور وکلاء جو دفاع کے تھے وہ اسٹیٹ کونسل کی طرف سے کی گئی. اسٹیٹ کونسل کی طرف سے کی گئی. جی وکلاء جو تھے ان کے قریشی صاحب کے اور بانی پی ٹی آئی کے وہ نہیں پیش ہوئے. تو یہ آگے چل کے کتنا بڑا گراؤنڈ ہوگا جو ان کے وکلاء ہیں دونوں شخصیات کے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ تو ایک فیکٹر ہے نا اس میں، جس کو کہ ان کے پی ٹی آئی کے وکلاء اٹھائیں گے. خواہ وہ اس کو ڈیلے کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو ٹائمنگ تھا اس کا، اور جو ابھی ہسٹری ارشاد عارف صاحب نے خود فرما دی کہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے سابق وزراء اعظم کے خلاف یا موجودہ وزراء اعظم کے خلاف کیے جاتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اوور ٹرن بھی ہوتے رہے ہیں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی جو اپیرنٹلی جو ایک لیجیٹمیسی ہے وہ ان کویسچن آئے گی ہائی کورٹ کے سامنے، اور وہ ان کویسچن آئے گی سپریم کورٹ کے سامنے. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو رائے ہے اس طرح کے معاملات میں، اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس میں جب تک کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ نہیں ہوتی تب تک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے قانونی طور پہ مضبوط تھا یا نہیں تھا. اچھا جی ٹھیک. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کے وقت کا. شاد صاحب، عرفان قادر صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ پروسیکیوشن کے حق میں یہ فیصلہ کمزور ہے اور یہ جب ایپلیٹ کورٹس میں جائے گا تو یہ فیصلہ وہاں سے اڑ جائے گا. ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے کہ پولیٹیکل جب تک ڈیفیٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک یہ فیصلہ اتنا جاندار ہے یا کمزور ہے، یہ اتنا باثر نہیں رہے گا. پولیٹیکلی اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آزاد امیدوار اس میں ہیں، اور آزاد امیدواروں میں بھی فردر ایک کنفیوژن تو ہے کہ ایک حلقے میں جو نامینی تھا اس کے ساتھ بھی 2 لوگ کھڑے ہیں اور وہ بھی دعوے دار ہیں. ووٹر کا برتاؤ اب کیا ہوگا؟ کیا اس فیصلے کے بعد جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہے فیصلے کا مضبوط یا کمزور ہونا. وہ تو ظاہر ہے عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی ایک کمزور فیصلہ ہے، لیکن میرا جو نقطہ نظر تھا وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، قانونی بنیاد پر نہیں ہے. جو ہماری ماضی کی ہسٹری ہے، حسین شہید سہروردی کے خلاف فیصلہ آیا، لیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مزاحمت چل رہی تھی، اس میں مظلومیت کا عنصر بھی شامل ہو گیا. اور پاکستان کی اور بر صغیر کی ہسٹری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے معاملات کو کس زاویہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی. اب یہ جو معاملہ ہے کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے اور الیکشن کتنے فیئر اینڈ فری ہوں گے اور الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی مرضی کے آ جاتے ہیں اور وہ آزاد امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا یعنی یہ پہلے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو مان لیا. اگر یہ ہم بحث شروع کر دیں، میں تو اب اس بحث کے ابھی حق میں نہیں ہوں، یہ بحث ہم 8 کے بعد کریں گے کہ کیا نہیں. میرا سوال ٹرن آؤٹ کا ارشاد صاحب، یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا ٹرن آؤٹ بڑھانے میں یا کم ہونے میں؟ ٹرن آؤٹ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ ہوگا اس دفعہ. جی. اور ٹرن آؤٹ اگر 60% سے بڑھ گیا نا تو وہ نتائج بھی بدل دے گا. جی. اور ہماری آپ کی خواہشات کے برعکس نتائج آ سکتے ہیں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں، سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو آیا ہے وہ آیا ہے 70 میں 58 پوائنٹ سم تھنگ 64.8. جی.
یہ سب سے زیادہ 77 کی یہ تو پلڈ ایٹ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں، ویسے جو سرکاری اعداد و شمار ہے شاید وہ 58 نہیں 64.8% یہ آئے ہیں 77 کے الیکشن میں، جس کے نتیجے میں حکومت بھی ختم ہو گئی اور وہ وزیر اعظم بھی، اور پھر مارشل لاء میں فیس کرنا پڑا. تو اس لیے اس معاملے کو اب اچھا یہ مضبوط ترین کیس جو تھا پراسیکیوشن کے پاس یہی تھا. یہ جو باقی توشہ خانہ ہے اور نیب کیسز ہیں اور شیخ عبدالقادر گیلانی وہ یونیورسٹی اور ٹرسٹ کا کیس ہے، وہ تو کیس روٹین کے کیس ہے، نیب کے کیس جیسے ہوتے ہیں، جیسے بنتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پروسیکیوشن کے حق میں کتنا مضبوط ہے؟ دیکھیے، اس کو اگر ہم پیورلی قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ فیصلہ جون سا ہے یہ کسی بھی قانونی نقطے سے سسٹینیبل نہیں ہے، یہ برقرار نہیں رہ سکتا. میرٹس کو چھوڑ دیجئے، میرٹس کے علاوہ جو ایک کرمنل پروسیجر کا ایک سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمنل ٹرائل کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، جو ایتھکس ہوتے ہیں، جو اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان، کرمنل پروسیجر کوڈ اور آئین پاکستان نے جو پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، یہ ان سے بالکل ہٹ کے ان کے 180 ڈگریز یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. میرٹس پہ جائے بغیر ہی یہ کیس ختم ہونے والا کیس ہے، اور کسی بھی اعلیٰ عدلیہ میں یہ کیس اٹس اے میٹر آف ٹائم. کب لگتا ہے، کب فکس ہوتا ہے، کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، وہ چیزیں صرف میٹر کریں گی. باقی یہ عدالت میں رہنا، برقرار رہنا، یہ سزا، یہ ایک ناممکن بات ہے. اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی اعلیٰ عدلیہ کا فورم اس کو برقرار رکھے گا. تو پروسیکیوشن نے اس میں جو غلطیاں کی ہیں، غالباً وہ ایسی غلطیاں کی ہیں کہ جس کا فائدہ پروسیکیوشن کو نہیں بلکہ ایکیوزڈ عمران خان اور شاہ محمد قریشی صاحب کو بے تہا پہنچے گا کہ جس انداز میں یہ کیس ہوا ہے. اور شاید یہ پروسیکیوشن سمجھتی تھی کہ اس کو ہم کراس ایگزامن نہیں کرنے دیں گے ان میٹیریل وٹنسز کو، کیونکہ اس میں تمام چیزیں اوپن ہونی تھی کہ یہ تمام چیزیں ہیں کیا، واٹ آر دا SOPs, ہو از دا کسٹوڈین، یہ آپ کا جو فورن سیکرٹری ہے کیا وہ کمپلینٹ ہونا تھا یا انٹیریئر منسٹری نے ہونا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. اگر آپ نے ایک امریکن گورنمنٹ کو اور ایمبیسی کو اگر ڈیمارش کیا ہے تو کیا لکھا تھا کہ بھائی ہم آپ کو کیوں تنبیہ کر رہے ہیں، آپ نے کیا غلطی کی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس کہ جو کراس ایگزامینیشن میں سرفیس کر کے آنی تھی، اور بظاہر یہی وجہ لگ رہی ہے کہ ان چیزوں کو آنے سے چھپانے کے لیے یہ موڈس اپرینڈائی یوز کیا گیا، اور اس کو جلد بازی میں، ہیسٹ میں اس کو اس نتیجے پہ لایا گیا کہ اس کا پولیٹیکل جو ان سے مائلیج ہے وہ تو گین کر لیا جائے، لیکن جو اس کا قانونی جس میں ہو کہ جی یہ کیس الٹیمیٹلی اعلیٰ عدلیہ میں بھی یہ سسٹین کرے، برقرار ہے سزائیں، وہ ایک ناممکن سی بات ہے. اچھا راج صاحب، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اسد مجید صاحب کی شکل میں، سہیل محمود صاحب جو فارن سیکرٹری تھے ان کی شکل میں، اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کی، مضبوط گواہ پیش ہوئے، اور خان صاحب نے بھی وہ مانی چیزیں کہ ہاں جی وہ مجھے پیش کیا گیا. پھر وہ ایک لیک ہوئی، آڈیو لیک ہوئی جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم اس پر کھیلیں گے، اور وہ کھیلے بھی سیاسی انداز میں. تو یہ مضبوط گواہ تھے خان صاحب کے خلاف، جبکہ خان صاحب کی طرف سے نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا، نہ کوئی دستاویز پیش ہوئی. تو پھر یہ کیسے کمزور کیس ہے کہ جبکہ نہ ان کے پاس کوئی وٹنس ہے ان کے حق میں جو ان کا نقطہ نظر ہے خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور نہ کوئی دستاویز ہے. دیکھیے، بڑی آسان سی بات ہے کہ یہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں کوئی انٹرپریٹیشن آف لا یا اسٹیچوٹ کی یا قانون کی بات نہیں ہوتی کہ عدلیہ نے کسی کی تشریح کرنی ہے. عدلیہ نے کیا کرنا ہے کہ پروسیکیوشن کا ایویڈنس دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس پروسیکیوشن ایویڈنس میں جو سب سے ایک مضبوط
ٹول ہوتا ہے یا جو ایک ڈیفنس کے پاس چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان وٹنسز کو جرح کرنا, ان کو کراس ایگزامن کرنا, ان سے اصل حقیقت نکلوانا اور ان گواہوں کو آپس میں کہ جی اے یہ کہہ رہا ہے, بی یہ کہہ رہا ہے, سی یہ کہہ رہا ہے, جبکہ ایس او پیز یہ کہہ رہی ہیں, قانون وہ بتاتے, ان سے پوچھتے کہ جی آئین پاکستان پرائم منسٹر کا اوتھ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کا جو آپ نے ڈیمارش کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں آنی تھی کراس ایگزامینیشن میں. جب یہ لمب اس کی کاٹ دی گئی, یہ سہولت میسر نہیں, پھر جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں ایویڈنس کا موقع دیا جاتا ہے اس کو, ایکیوزڈ کو, کہ بھائی آپ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا اس میں اپنی سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ دینا چاہتے ہیں. تو وہ سٹیج کو تو ایک تو ہم سن رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے تو وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں لی گئی 342 کی, اور فیصلہ اس سے پہلے لکھ دیا گیا, تو وہ سٹیج آئی ہی نہیں. وکلا کی کونسلز جو سے تھے ان کا جو کہ ایک آئینی حق ہے ٹو ہیو اے کونسل آف ہز اون چوائس, یہ آئین پاکستان میں دیا ہوا ہے, وہ ان کو ڈینائی کر دیا گیا, ان سے چھین لیا گیا. تو یہ میرٹس کے جائے بغیر ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے, آپ 342 کا ذکر کر رہے ہیں. آج جب جج صاحب نے پوچھا بانی پی ٹی آئی سے کہ سائفر کہاں ہے, تو بانی پی ٹی آئی نے یہ جواب دیا کہ میں نے وہی بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم, سائفر میرے دفتر میں تھا. اب اس پہ جب وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, تو مزید گواہ کیا کر سکتے تھے جب وہ خود ہی اس سے ڈینائل کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو ایک ایسا کوشچن ہے کہ سائفر کا ہے, کوئی جج صاحب سے پوچھ لے کہ جی پورا کیس آپ سائفر پہ چلا رہے ہیں, کیا یہ سائفر کہیں عدالت میں آیا, کیا عدالت کی نظروں سے گزرا کہ جی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہے جس پہ پورا کیس ہے کہ جی یہ تو انہوں نے اس کو مس یوز کیا ہے, اس کے اندر یہ تھا, کہا یہ گیا ہے. تو سائفر کی تو بات یہی باتیں تو پوچھنی تھی کراس ایگزامینیشن میں کہ جی کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سی نہیں ہیں, اور اگر وہ سائفر کہاں ہے. اگر اس چیز کی سزا ہے کہ جی وہ گم گیا ہے تو اس چیز کی سزا تو 2 سال سے زیادہ نہیں ہے, وہ 10 سال نہیں ہے اس کی سزا. تو جج صاحب دیکھیے 342 کے بعد آپ نے یہ تمام ایویڈنس جو ججمنٹ میں ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. پھر کرمنل ججمنٹس ہوتی ہیں, اس میں ایک آتی ہے کوسچنز آف ڈیٹرمینیشن کی ڈیٹرمن کیا کرنا ہے عدالت نے. ہم اور آپ اور لوگوں نے بیٹھ کے یہ ڈیٹرمن نہیں کرنا تھا کہ اس میں جو کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا پرائم منسٹر کو اختیار تھا کہ وہ پبلک میں جا کے اناؤنس کر سکتا ہے, کیا پرائم منسٹر نے وہ کاغذ جو لہرایا وہ سائفر تھا یا نہیں تھا, کیا جو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ڈیمارش کیا اس کے منٹس میں کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے جج صاحب لگایا, 1 منٹ میں فیصلہ دے کے چلے گئے. راجہ صاحب موقع دیا گیا سائفر میں وکلاء کو, وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے تھے. جب گواہوں پر جرح ہونی تھی وکیل آئے نہیں, جج نے کہا کہ 3 دن سے میں انتظار کر رہا ہوں, آپ کے وکیل آئے نہیں رہے, مجبوراً انہوں نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہے کرنے پڑے. تو کیا یہ قانونی حق نہیں ہے جج کا کہ جب اگلا فریق نہ تو تعاون کر رہا ہو, نہ ان کے جو ڈیفنس کونسل ہیں وہ پیش ہو رہی ہوں, تو پھر وہ جرح کیسے کریں, جرح کا حق کیسے دیں؟ دیکھیے اگر تو یہ ایک نارمل کیس ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال اٹھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ کے وکیل نہیں آئے. جج سب خوش ہوتے کہ چلو جی آج وکیل نہیں ہے مجھے کام نہیں کرنا پڑے گا. وہ ایک تاریخ اور دے دیتے, اور تاریخ وہاں 1 دن کی یا 2 دن کی نہیں ملتی, وہاں 15 دن, مہینے, 2 مہینے کی تاریخ ملتی ہے. کسی انسان ہے کسی بھی وجہ سے وکیل نہیں آ سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں عمران خان کا لائر ہوتا تو میں اتنا ویجیلنٹ ضرور ہوتا کہ مجھے پتا ہے کہ اب اتنے امپورٹنٹ گواہان آ رہے ہیں, اور اگر میں نہ گیا تو ممکنہ طور پہ حالات کو دیکھیے, وکیل نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے میرا کراس ایگزامینیشن کا جو حق ہے, جو رائٹ ہے, وہ کلوز کر دیا جائے. یہ اکثر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انہیں موجود ہونا چاہیے تھا. 2-3 یعنی آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی ہوئی ہے, یہ غلطی ہوئی ہے عمران خان میرا یہی پوائنٹ ہے کہ یہاں اس سٹیج پہ غلطی ایسی ہے کہ اس کے اوپر جہاں کیپٹل پنشمنٹ ہو سیکشنز میں, وہاں پہ ججز ایسا فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کو کلوز کر دیا جائے
एक दिन में 9 गवाह दुनिया की किसी अदालत में नहीं होता। राजा साहब, एक सीक्रेट एक्ट का केस है, उसके दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात इन्वॉल्व हैं, हमारी एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जो साइफर सिक्योरिटी या वो है, तो उस केस को वाकई जल्दी भी चलना चाहिए और जेल में ही चलना चाहिए। इस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका था, तो उसमें फिर प्रोसिक्यूशन की क्या गलती है या जुडिशरी की क्या गलती है? देखिए, फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना का जज केस में भी आया था कि जो इसको इतने घंटों में करते हैं। आपने जज ने कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं क्रिमिनल लॉ के, उनको देख के चलना होता है। उसने ये नहीं देखना होता कि ये फलाना केस है, तो उसने अगर देखना है कि दोस्त ममालिक है तो उसने ये भी देखना है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात का एक हेड है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है। जज साहब ने ये भी देखना है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो दफात हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट के राज हैं वो किसी एनिमी स्टेट को दिए जाते हैं, तो किसी दोस्त ममालिक के बारे में ये नहीं चीजें लिखी हुई। राय साहब, ये फरमाएं कि अब ये हाई कोर्ट में केस जाएगा, तो अब हाई कोर्ट में ये सज़ा मुअत्तली के लिए रजू किया जाएगा या बरियत के लिए रजू किया जाएगा? देखिए, ये ऑब्वियसली अपील जाएगी कि जी इसको ये जो सजा है, कन्विक्शन है, इसको सेटिसाइड किया जाए और इनको बरी किया जाए। और उसके साथ सेक्शन 426 होता है, उसके तहत एक दरखास्त होती है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, कि जब तक के ये सजा केस चल रहा है इस सजा को सस्पेंड करके हमें जमानत पे बाहर निकाल दिया जाए। तो वहां पे अब ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। अब दिस इज ऑल मैटर ऑफ टाइम कि ये कब, ये मेरे ख्याल कल परसों अगर फाइल हो जाती हैं तो अब देखना है कि इनको फिक्स कब करती है। असल चीज यही है, इसका फिक्सेशन और इस कितना टाइम लगता है और कब इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अदरवाइज मेरिट्स पे ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे मुताबिक ये एक दिन भी नहीं रह सकता, वहां पे ये फाइल ठहर ही नहीं सकती। इसने वापस आना है या इस केस ने खत्म होना है। सही है। राय साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि एफआईआर में जो इल्ज़ाम नंबर 1 था वो ये था कि क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेज़ है वो ताहाल गैर कानूनी तौर पर इमरान खान ने अपने कब्ज़े में रखी है, और 342 के बयान में इमरान खान ने जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। व्हाट शुड बी द क्लाइमैक्स एक्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, इसके अलावा क्या हो सकता था अगर ये फेयर ट्रायल नहीं है तो? देखिए, इसमें इन सवालात के जवाबात जो डिफेंस थे उसने किससे साबित करने थे? इन्होंने कहना था कि वो जो फॉरेन ऑफिस के और प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो एम्प्लॉयज आए थे, जो सेक्रेटरीज और दीगर अमला आया था, उन्हीं से सवाल पूछ के करना था कि बताइए कि ये फॉरेन ऑफिस में जब आता है तो क्या कंप्लेनेंट फॉरेन ऑफिस था या सेक्रेटरी इंटीरियर था? क्या ये इसकी कस्टडी या इसके कस्टोडियन या प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? क्या आपके पास कोई एसओपीज हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट को किस तरीके से मूव किया जाएगा, किस तरीके से उसकी कस्टडी को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे वो वापस आएगा, और अगर वापस नहीं आता तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ये वो तमाम चीजें हैं। ये सुहेल महमूद साहब की स्टेटमेंट आपने मेरा ख्याल सुनी होगी, पढ़ी होगी, जो सेक्रेटरी खारजा हैं साबिक, उसको क्रॉस एग्जामिन करना है ना। ये क्रिमिनल केस है जी। से एक शख्स जो कुछ भी आके कह दे, उसको अब कानून ये है कि अगर उसको डिनाई करने का मौका नहीं दिया जाता तो फिर सुहेल महमूद की जो वो मर्जी कहता रहे उसकी स्टेटमेंट को दुरुस्त माना जाएगा। सुहेल महमूद को अगर जरा में ये पूछ लिया जाता कि जी बताइए ये कौन सी तारीख, कितने बजे, कैसे गया, पहुंचा कब था, सो मेनी थिंग्स। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, केस मेरिट्स पे चलेगा ही नहीं, ये उससे पहले सिंपल जो लीगल प्रोसीजरल एरर्स है उसकी बेस पे विदाउट टचिंग द मेरिट्स इस केस को वापस या कर दिया जाएगा या ये केस खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस पे मेरिट्स में ये केस में जाया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास के वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। शाद साहब, कल आसिफ अली जरदारी साहब ने टीवी इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू पे सब्सटेंस पे मैं आऊँगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आपका मुशाहिदा क्या कहता है कि जरदारी साहब, बिलावल साहब, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक तमानत नज़र आती है, ठहराव नज़र आता है, कुछ एतमाद नज़र आता है, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून बहुत तगदो कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब,
کیا ان کی باڈی لینگویج بھی اتنی پرسکون پر اعتماد ہے؟ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ اچھا، ایک تو جو معاملہ ہے نا جی بلاول صاحب کا، وہ نوجوان آدمی ہیں، ظاہر ہے ان کا جو اعتماد کا لیول ہے وہ ایک 70-72 سال کے سیاستدان کے مقابلے میں بہرحال وہ زیادہ ہوگا. نہیں، وہ بیقراری بھی تو اتنی زیادہ ہی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. اور نہیں، جوانی میں آدمی کا اور انداز ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کو ایک تو اطمینان ہے کہ سندھ ابھی بھی ہمارے پاس ہے. ابھی تک ان کو سندھ میں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. جی ڈی اے کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے. یہ جو نیا اتحاد میاں صاحب نے وہاں بنانے کی کوشش کی ہے وہ کوئی چیلنج نہیں بن سکا ابھی تک. ایم کیو ایم جو ہے کراچی حیدرآباد سے باہر کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. جبکہ مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے اس کو سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں تو پذیرائی ویسے بھی سب مانتے ہیں، وہ خود بھی مانتے ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن پنجاب میں اس کے لیے چیلنج ہے. یعنی اگر یہ فرض کر لیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یا پچھلی دفعہ 6 سیٹیں تھیں، وہ زیادہ سے زیادہ 10 سیٹیں 12 سیٹیں سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن نشان واپس لینے کے باوجود، آزاد امیدواروں کے آنے کے باوجود، مسلم لیگ کے لیے یہاں کوئی اس طرح کی طمانیت والی بات نہیں ہے پنجاب میں. اور پنجاب ہی ظاہر بات ہے بیٹل فیلڈ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا ظاہر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک تجربہ کار اور ایک کائیاں سیاستدان ہیں. وہ یہ بھی بہرحال سوچتے ہیں کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو خٹک صاحب کے پی کے میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کس کے لیے اصل میں کس کے مقابل ہیں؟ ایک بات. ایم کیو ایم باپ پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب پر وہ ٹوٹلی اعتماد نہیں کر سکتے. بہرحال وہ الگ پارٹیاں ہیں اور وہ جب بھی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کے وہ اتحادی ہوں تو وہ اتحاد سے نکلنا میں 1 منٹ نہیں لگاتے. تو یہ بات بھی ان کو پریشان بہرحال کرتی ہوگی. جو توقعات لے کر میاں صاحب آئے تھے کہ گلیاں سنجیاں ہو گئی ہیں اور مرزا یار کے پھرنے کے لیے بڑا ایک وسیع میدان ہے، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں. نہیں، گلیاں سنجیاں تھیں، میاں صاحب گلیوں میں گئے لیٹ ہیں. نہیں، لیٹ جانے کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی نا، بلا وجہ تو میاں صاحب گھر نہیں بیٹھے رہے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اقتدار کے جو ہمارے ہاں جس طرح سیاسی پارٹیوں نے، جمہوری قوتوں نے اپنی سپیس لوز کی ہے، اس کی وجہ سے بھی میاں صاحب ظاہر شکوک و شبہات کا کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، وہ بھی ایک ان کے ذہن میں ہوگا. اور جو ان کی پارٹی نے 16 ماہ حکومت کی ہے، اب وہ لاکھ کہتے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جناب وہ 17 سے وہ جمپ کریں اور اچانک جو وہ 24 میں آ جائیں. وہ 3.5 سال تو لوگوں کی یاداشت میں رہیں اور 16 ماہ محو کر دیے جائیں. جی وہ ان کو بھی پتہ ہے. آئی تھنک وہ جواز اتنا مستدل. سوال یہ ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نواز مخالف ووٹ لے رہے ہیں، اور بلاول جو ہیں وہ نواز مخالف ووٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کی جو امنگیں تھیں اس کے ترجمان نہیں بن سکے، وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے. کیا واقعتاً بلاول صاحب صرف نواز مخالف ووٹ ہی اس کو کھینچ رہے ہیں یا نون لیگ کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو بلاول صاحب کی کوشش اور خواہش نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف نے جب پیر جمائے ہیں تو سب سے زیادہ اس نے اٹریکٹ پیپلز پارٹی کے ووٹر کو کیا، پیپلز پارٹی کے سپورٹر کیا. پیپلز پارٹی کے ہی لوگ زیادہ تر پی ٹی آئی میں آئے. پی ٹی آئی میں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں خاص طور پر
وہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی اور پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کی جگہ جب زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی آئی تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اصل وہاں سے میں لوگ لے سکتا ہوں. اب یہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ اب بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب پروگرام ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.